بٹ ٹیفی بٹ کا جو بینوئی ہیں ان کا مرڈر ہوا تھا 2 روز قبل، اور اس پر تفتیش ابھی جاری ہے، تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں۔ آئی جی پنجاب نے آج ایک اجلاس بلایا، تمام سینئر پولیس افسران اس کے اندر موجود تھے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی بھی قسم کا کوئی جو ہے وہ کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، اور دونوں ملزمان جو کہ نامزد ہیں میر فتح اور کیسر بٹ، ان کے نام جو ہے وہ پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا جائے تاکہ یہ بیرون ملک فرار نہ ہو سکے۔ اب مختلف اطلاعات آ رہی ہیں، کچھ سورسز یہ بھی کہتے ہیں کہ میر فتح جو ہے وہ آلریڈی پاکستان سے جا چکا ہے، لیکن اس چیز کی ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں کی جا سکتی۔ دوسری طرف پولیس جو ہے وہ ایکٹیو ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اقبال ٹاؤن میں جہاں جاوید بٹ جو ہے وہ رہائشی تھے، وہاں سے جو کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جائے وقوع کے اوپر تو جو CCTV فوٹیجز ہے وہ میسر نہیں ہے، کیونکہ وہ فنکشنل نہیں تھے کیمرے۔ جیسے کل بھی میں نے کہا تھا کہ جب ہمارے عوام کے چلان کرنے ہوتے ہیں تو بڑے فنکشنل ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جو ریکی شروع کی گئی وہ اقبال ٹاؤن میں، وہاں سے جب وہ نکلے تھے بچوں کو اسکول سے لینے کے لیے، تو اس وقت سے سٹارٹ کیا، تو ایک مشکوک گاڑی جو ہے اس کو بھی جو ہے اس وقت اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس پہ بھی جو ہے وہ نظر رکھی گئی ہے۔ ممکن ہے کہ اس کا جو مالک ہے اس کو بھی جلد حراست میں لیا جائے۔ اس گاڑی کو جو ہے وہ اس گاڑی میں سے جو ہے وہ ریکی کی جا رہی تھی، اور سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ اس گاڑی سے رابطہ تھا شوٹرز کا، اور وہ گاڑی بھی فالو کرتی رہی ایک خاص مقام تک۔ بہرحال تفتیش ابھی جاری ہے، اور یہاں پر مختلف الزامات آ رہے ہیں۔ کئی لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر پولیس کے سینئر افسران بیچ میں ملوث ہیں۔ اب ظاہر ہے جو جس کے منہ میں آتا ہے اس قسم کے حالات کے اندر وہ بات کر لیتا ہے، کچھ اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، کچھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اب امیر بالاج کے قتل سے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میرے نزدیک یہ احسن شاہ کی ڈیتھ کے بعد، اس کے مرڈر کے بعد، جیسے ہی یہ امیر بالاج سے واقعہ شروع ہوا تھا، وہ تمام چیزیں جو ایز اے جرنلسٹ میرے لیے ایک کویسچن مارک آ گیا ہے۔ کیا امیر بالاج کو جو مروانے والا کون تھا؟ وہ شوٹر مظفری جو تھا وہ بھی مارا گیا جائے وقوع پہ، پھر احسن بھی آ گیا، احسن کا کوئی 164 کا بیان نہیں ہے، اور پھر چلتے چلتے پھر اب بات جاوید بٹ صاحب پہ جو ہے وہ ابھی آئی ہے، اور جو لوگ ہیں جو اس طرح کے جو انٹرویوز دے رہے ہیں، وہ میں سن رہا تھا وہ بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی مزید سلسلہ چلے گا، پاکستان کے اندر شوٹرز لاہور میں بہت زیادہ ہیں۔ اور پھر میں ایک پولیس والے سے بات کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ جی جس طریقے سے آئس کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے لاہور میں، اسی طریقے سے شوٹرز بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب ایک دماغ میں میرے خیال آیا کہ شاید یہ جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو آئس یوز کرتے ہیں اور پھر ظاہر ہے ان کو نشہ لگ جاتا ہے، پھر پیسے نہیں ہوتے ان کے پاس، تو پھر وہ شوٹر کا کردار ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، گن چلانی سیکھ کے، تاکہ کسی طریقے سے اپنا نشہ پورا کر سکے۔ لیکن بہرحال اس مین امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ بڑے پروفیشنل شوٹرز ہیں، اور میں نے شروع کے ویلاگز میں یہ بات کہی تھی کہ تقریباً 20-25 کے قریب شوٹر جو ہیں پروفیشنل شوٹرز، وہ اس وقت لاہور میں موجود ہیں، اور ان کو پیسے دے کے کسی کو بھی یہ لوگ جو ہے وہ شوٹ کراتے ہیں۔ اب ایک وکیل صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ احسن شاہ کے بھی اگر ہم بات کریں، اس کی بھی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، پھر تو بہت سی چیزیں پولیس کے لیے بڑی مشکل ہو جائیں گی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بجائے اس کے کہ احسن شاہ کی کرائی جائے، تو پھر بات شروع کی جائے 18 فروری سے، جب میر بالاج ٹیپو جو ہے ان کا مرڈر کیا گیا تھا، اس وقت سے لے کے تو جاوید بٹ صاحب کے مرڈر تک، یہ تمام اس کے اندر مظفری مارا گیا، یا جس کے اندر جو اس میں دوسرا بندہ جو ان کا تھا وہ جاوید بٹ تھا، احسن شاہ تھا، یہ مارا گیا، ان تمام لوگوں کی ایک جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ میرے لیے تو یہ بھی حیرانگی کی بات ہے کہ CM پنجاب مریم نواز صاحبہ اس پہ مسلسل جو ہے وہ خاموش ہیں، اور ان کی یہ خاموشی جو ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا مشکوک کرتی ہے کہ آپ کے صوبے کے کیپٹل کے اندر اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس طرح کا ماحول بن گیا ہے، لوگ پینک ہیں۔ نیشنل میڈیا کو تو چلیں کسی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یوٹیوب پہ تو بے شمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بولنے والے ہیں، جو سچ بھی بولتے ہیں، جو جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ یوٹیوب پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ یہاں پر
جو ٹیررسٹ ہیں، سوری ٹیررسٹ نہیں، اب تو وہ کچے کے ڈاکوؤں نے بھی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا ہے. پھر جو گینگسٹرز بنتے ہیں، جو منشیات فروش ہیں، سب اپنا اپنا یوٹیوب چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو صحافی کی تو سیدھی سی بات ہے وہ چیز نہیں رہی. تو کیونکہ صحافی پھر بات کرے گا تو ناپ تول کے سوچ سمجھ کے کرے گا. اب وہی آپ کسی منشیات فروش کو یا کسی شوٹر کو یا کسی کچے کے ڈاکو کو بٹھا دیں گے تو وہ تو پھر ایتھکس بھی بھول جائے گا، پھر وہ ساری چیزیں بھول جائے گا. پھر اب وہی جو چیزیں ہیں وہ ہم یوٹیوب پہ سارا دن دیکھتے رہتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے ویوز بھی بڑے آتے ہیں اس پہ. تو ان کی زبان کو لگام نہیں دیا جا سکتا، مختلف باتیں وہ وہاں سے جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. پھر وہی بات کہ جوڈیشل انکوائری ہو تو پھر بہت سی چیزیں کلیئر ہوں. پھر ایک جگہ پر میری ایک سینئر صاحب سے بات ہو رہی تھی، جرنلسٹ ہی تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار پاکستان اور انڈیا کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں سیاستدان جو ہے ان کو سیاست کرنے کے لیے بھی ڈان کی ضرورت ہوتی ہے. ڈان کے بغیر یہ بھی سیاست نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں اپنی زندگی کی تحفظ بھی چاہیے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد انہیں بعض لوگوں کو ڈرانا دھمکانا تو ظاہر فیشن ہے، جب آپ سیاست کریں گے تو یہ چیزیں تو کرنی پڑیں گی. بہرحال اس کی تفتیش ابھی جاری ہے. میں جیسے جیسے مزید کوشش یہ میری ہوتی ہے کہ جو اتھینٹک چیز سامنے ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں، بجائے اس کے کہ میں صرف ویلاگ کرنے کے لیے ٹھک کر کے آپ کے سامنے آ جاؤں اور کوئی نہ کوئی ٹمکینی چلا کے چلا جاؤں. تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی. شاداب ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.